آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے لا رہا ہوں کہ جمعہ کا مبارک دن اسرائیل کی غنڈہ گردی فلسطین کے خلاف مسلسل اضافہ ہو چکا ہے۔ غرب اردن میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 40 فلسطینی شہید کر دیے۔ روس نے اسرائیل کی بدماشی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ روس نے دنیا کے خطرناک ترین توپ اسرائیل کے خلاف اتار دی۔ اسرائیل کے حیفا فوجی اڈہ اور تفتالی بینٹ کی چیخیں نکال دیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، روس سے اور فلسطین سے محبت کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غرب اردن کے شہر جنین پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد فلسطینی سیکیورٹی فورسز اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 فلسطینی سیکیورٹی اور ایک شہری شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق فائرنگ کی زد میں آ کر ایک راہگیر بھی زخمی ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینی انٹیلیجنس نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کی شناخت کیپٹن تزہیر ابسا اور لیفٹیننٹ ادم علیوی کے نام سے ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں اہلکار اسرائیلی اور اسپیشل فورسز کے جنین شہر پر دھاوا کے ہونے والے جھڑپوں اور فائرنگ کے تبادلے میں کام آئے۔ اس کے علاوہ فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق فائرنگ کی زد میں ایک راہگیر بھی زخمی ہو چکا ہے۔ بیان میں فلسطینی ایوان صدر نے ایسی کارروائیوں کے مضمرات سے خبردار کیا ہے۔ ایوان صدر کے سرکاری ترجمان نبیل ابو ردینہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض اسرائیلی حکام کی طرف سے فلسطینی عوام کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزی، قاتلانہ حملے اور دیگر ظالمانہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، جن سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے پر تادم تحریر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل غرب اردن کے مسلح فلسطینی گروپوں کے خلاف چھاپا مار کارروائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ صہیونی فوجی فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام سیکیورٹی فورسز سے براہ راست بھیڑے ہوں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی عسکر پسندوں کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں مزید آتش گیر غبارے فائر کیے جانے کے بعد جمعرات کی رات ایک بار پھر غزہ کی پٹی پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملے اور تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم مزید فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے صریحاً تیار ہیں اور ہم ہر صورت فلسطین پر مزید حملے کریں گے۔ گزشتہ ماہ 21 مئی کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگجوؤں کے مابین 11 روزہ لڑائی کے ختم ہونے کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کیے جانے والا یہ دوسرا فضائی حملہ ہے۔ پہلا حملہ جمعرات کو صبح کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ غزہ سے آتش گیر غبارے چھوڑے جانے کا پہلا واقعہ منگل کے روز مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں یہودی قوم پرستوں کی جانب سے مارچ کے بعد پیش آیا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تازہ حملوں میں اس کے لڑاکا ہتھیاروں نے خان یونس اور غزہ شہر میں حماس کے زیر انتظام فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس علاقے سے فائر کیے جانے والے آتش گیر غباروں کے بعد انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نشانہ بنائے جانے والوں کمپاؤنڈ میں دہشت گردی کی سرگرمیاں ہو رہی تھی اور یہ کہ اسرائیلی دفاعی فورسز غزہ کی پٹی سے جاری دہشت گردی کی کارروائیاں اور کشیدگی سمیت ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھیں۔ حالیہ برسوں میں عسکریت پسند کئی مرتبہ غزہ کی سرحد سے جانے والے ایندھن اور دھماکہ خیز آلات کے ڈبوں والے ہیلبم غبارے اور پتنگیں بھیجتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی بمباری کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ان آلات کے باعث اسرائیل میں سینکڑوں مقامات پر آگ بھڑکنے اور ہزاروں ہیکٹر رقبے پر پھیلے جنگلات اور کھیت جلنے کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اسرائیل کی فائر سروس کے مطابق غزہ آتش گیر غباروں کے حالیہ حملوں سے جنوبی اسرائیل کے کھیتوں میں کم سے کم 20 مقامات پر آگ لگ چکی ہے۔ اسرائیلی سرحدی علاقوں میں راکٹ سے انتباہ کرنے والے سائرن بجائے چکے ہیں، لیکن سیکیورٹی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ غزہ سے کوئی راکٹ فائر نہیں کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی
AFP کے مطابق حماس کے عسکریت پسندوں نے بھاری مشین گنوں سے فائر کر کے جیٹ طیاروں کے حملوں کا جواب دیا۔ اس کے علاوہ روس میدان میں آ چکا ہے۔ روس نے دنیا کی ایسی خطرناک ترین توپ تیار کر لی ہے جو فلسطین کے تحفظ اور اسرائیل کے خلاف وہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ توپ بجلی استعمال کرتے ہوئے آواز کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ رفتار سے گولہ داغ کر مضبوط سے مضبوط ہدف کو بھی ایک پلک جھپکتے میں راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ سائنٹیفک رشیا کے مطابق گزشتہ دنوں اس بجلی بری توپ سے تجرباتی طور پر 3 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پلاسٹک کے گولے داغے گئے ہیں جنہوں نے المونیم کی موٹی چادر کے پرخچے اڑا دیے۔ روسی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بنکر یا فولادی ویکٹر ایسا نہیں ہے جو 3 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹکرانے والے گولے کے سامنے ٹھہر سکے۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر اس بجلی بری توپ کو ابتدا میں روسی بحری بیڑے کا حصہ بنایا جائے گا، البتہ اس کے زیادہ طاقتور ماڈل کے لیے چھوٹی ضخامت والے مصنوعی سیارچوں اور مختلف سامان کو بغیر راکٹ کے خلا میں بھی پہنچایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی تابڑ توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین موجودہ خون ریزی 2014 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی شدید ترین اور سب سے ہلاکت خیز کشیدگی ہے، جس میں انسانی جانوں کا ضیاع مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے میں الرئیس خاندان کی طرح بہت سے دیگر فلسطینی قومیں بھی ایک بار پھر وہی سوال پوچھ رہے ہیں جو پہلے ہی پوچھتے رہے تھے کہ ہم کہاں جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بعد ازاں اپنے میزبان گھرانے کی رہائش گاہ سے ٹیلی فون پر نیوز ایجنسی ایسوسییٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے کسی بھی پیشگی وارننگ کے بغیر کیے گئے۔ یہ پورا علاقہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، بالکل جیل کی طرح، آپ کہیں چلے جائیں ایک ہی نشانے پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ غزہ میں پیر کے دن سے جمعرات تک مجموعی طور پر 65 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں 16 بچے بھی شامل ہیں۔ مرنے والوں میں عسکری پسند بھی شامل ہیں اور عام شہری بھی۔ اس کے علاوہ اپارٹمنٹ بلڈنگ پر فضائی حملے میں کم از کم 2 خواتین اور کئی بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپتال میں متاثرین کے بیانات۔ ان حملوں کے بعد غزہ کے ایک اسپتال میں بہت سے متاثرہ فلسطینیوں نے اپنے کئی تجربات کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے حملہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔